کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو۔ اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بیان چل رہا تھا اس چیز کا کہ جہاں الفاظ کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے، اس کی انہوں نے یہاں پر 5 قسمیں بیان کی تھی۔ ان میں سب سے پہلی تھی دلالت عرف، یعنی عرف کی دلالت کی وجہ سے کہ اس کے معنی حقیقی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ضروری نہیں کہ اس سے ہم مجازی معنی مراد لیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم جو ہے حقیقت قاصرہ مراد لیں، اور حقیقت قاصرہ کہ عام کو جو ہے بعض کے ذریعے مقید کر دینا، یہ حقیقت قاصرہ کہلاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیں کہ حقیقت کے اعتبار سے وہ لفظ جو تھا وہ سب کو شامل تھا، لیکن اس سب کو شامل ہونے کے باوجود لیکن وہاں دیکھا گیا عرف کیا تھا اس کا۔ عرف دیکھتے ہوئے اس کے معنی مرادی وہاں پر معتبر ہوں گے کہ عرف نے اس بات کا تقاضا کیا کہ یہی معنی متعارف ہے لوگوں کے درمیان، لہذا جو معنی لوگوں کے درمیان متعارف ہوگا اس چیز کو کرنے سے وہ حانث ہوگا، اور جو متعارف نہ ہو اس چیز کو کرنے سے وہ حانث نہیں ہوگا۔ یہاں پر تیسری مثال آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، وَكَذَلِكَ لَوْ نَظَرَ حَجًّا، اسی طرح اگر کسی نے حج کی نظر مانی، کیا کی؟ حج کی نظر مانی، یا او مشین الی بیت اللہ، یا بیت اللہ کی طرف چلنے کی نظر مانی، او ان یضربا، یا اس چیز کی نظر مانی کہ ان یضربا بثوبہ حتیم الکعبہ، یا اس چیز کی نظر مانی کہ اپنے کپڑے سے کعبے کے حتیم میزاب رحمت کو چھوئے گا، کیا کی کہ وہ حج کی نظر مانی یا بیت اللہ کی طرف چلنے کی نظر مانی یا اپنے کپڑے کے ذریعے سے حتیم کعبہ کو چھونے کی نظر مانی، کہتے ہیں یلزمہ الحج بافعال معلومہ، تو اس پر جو ہے افعال معلومہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ حج کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں اگر تو حج کا جو حقیقی معنی ہے لغت کے اعتبار سے، عرف شرع میں صرف قصد و ارادہ کو کہتے ہیں۔ اگر کہیں کا قصد کرے کوئی انسان چلے تو صرف محض بیت اللہ کی طرف چلنا، یہی اس کا معنی مقصود ہے حقیقی۔ بیت اللہ کی طرف چلنا، خواہ وہ زیارت کے ارادے سے جاتا ہو یا تجارت کے ارادے سے جاتا ہو، یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ اسی طرح جو ہے، اور اگر کہا کہ حج کی نظر مانی تو وہاں پر صرف قصد و ارادہ معنی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لغت کے اندر صرف قصد مراد ہوتا ہے، حج حقیقت کے اعتبار سے قصد ہوتا ہے، اور عرف شرع میں کیا ہے؟ ایک خاص طور پر کیا ہو گیا؟ یہ لغت معنی کے طور پر افعال معلومہ کے ساتھ حج ادا کرنا، احرام کے ساتھ، صحیح ہے نہیں؟ ان دنوں میں اوقات مخصوصہ میں حج کو ادا کرنا۔ اسی طرح کہا کہ میں اپنے کپڑے سے کیا کروں گا؟ حتیم کعبہ کو ٹچ کروں گا۔ اب یہاں پر اس کے جو ہیں حتیم کعبہ کو چھونے کے یہاں ظاہری مراد سے کیا ہے؟ کپڑا ٹچ ہو جائے، لگ جائے، خواہ کوئی دوسرا آدمی ہی اس کا کپڑا لگا دیں اور یہ حج نہ کرے، اس کا حقیقی معنی ہے کہ کپڑا اس کا حتیم کعبہ کو گرم ہے، کوئی اس کا آدمی جو ہے دوسرا ہی کپڑا لگا دے اس کو کعبے کو، تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی نظریں مانی اس نے تو اس سے یہ حقیقی معنی کوئی مراد نہیں ہوں گے۔ اس سے افعال معلومہ اوقات مخصوصہ میں عمرے اور احرام کے ساتھ باقاعدہ طور پر جس طرح سے سارے ارکان کو ادائیگی کے ساتھ ایک حج مخصوص پر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں لغت کے اعتبار سے تو کس چیز کو شامل تھا؟ یہ قصد و ارادے کرنے کو، صرف چلنے کو کعبہ کعبہ کی طرف، لیکن اس سے وہ مراد نہیں عرف عام میں۔ اگر کوئی کہتا ہے میں حج کروں گا تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ صرف
قصد کروں گا ادھر، یا میں نظر مانی کہ میں چل کر جاؤں گا، تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ صرف چل کے جائے لیکن حج نہ کرے، بلکہ کیا مراد ہوتا ہے عرف عام میں؟ حج کرنا مراد ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے نظر مانی ہے کہ حج کرنے کی، یا نظر مانی بیت اللہ کی طرف چلنے کی، یا یہ نظر مانی کہ وہ اپنے کپڑے سے جو ہے حتیم کعبہ کو چھوئے گا، یلزمہ الحج، تو یہ نظر ماننے والے پر کیا ہوگا؟ حج کرنا لازم ہوگا، بافعال معلومہ، افعال معلومہ کے ساتھ، یعنی احرام، طواف، وقوف، مزدلفہ، یہ سارے ارکان کے ساتھ، لوجود العرف، عرف کے پائے جانے کی وجہ سے۔ عرف میں یہی معنی متعارف ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان، وہ معنی متعارف نہیں ہوتے، تو حقیقی معنی اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ متروک ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلی قسم ہوئی دلالت عرف کی۔ دوسری قسم جو آپ کے سامنے آج بیان کر رہے ہیں، والنوع الثانی قد تترک الحقیقت بدلالت فی نفس الکلام، دوسری چیز یہ ہے کہ دوسری قسم یہ ہے کہ حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے، حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے نفس کلام میں لفظ کی دلالت کی وجہ سے۔ نفس کلام میں ایک تو عرف کی دلالت کی وجہ سے تھا، یہاں پر نفس کلام کے اندر جو ہے لفظ کی کوئی نہ کوئی دلالت پائی جا رہی ہوگی، جس کی وجہ سے وہاں پر کیا ہے؟ اس کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ نفس کلام میں لفظ کی دلالت کی وجہ سے اس کے حقیقی معنی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کلام کی بعض افراد پر دلالت کامل ہو اور بعض پر ناقص ہو، جس طرح سے کلی مشکک ہوتا ہے۔ کلی مشکک کی بعض پر دلالت کیا ہوتی ہے؟ اشدیت کے ساتھ ہوتی ہے، اور بعض پر اضف کے ساتھ ہوتی ہے، صحیح ہے نہیں؟ جیسے کہا سفیدی یہ برف پر جو ہے زیادہ صادق آتی ہے بنسبت دانت کے، تو ایسے ہی کلی مشکک کی طرح کہ اس کا تعلق جو ہے وہ بعض پر اشدیت کے ساتھ صادق آئے گا اور بعض پر اضف کے ساتھ آئے گا، تو کہیں گے کہ بعض افراد پر کامل دلالت ہو اور بعض پر ناقص ہو اور بعض پر زیادتی کے ساتھ ہو، لہذا کلام کے جو بعض اجزاء ہوں گے بعض پر تو پورے طور پر دلالت کرنے والے ہوں گے، اور بعض پر جب ہوں گے تو ناقص ہوں گے، یا جب اس تک نیت نہ کر لیں گے ان کی تب وہ شامل ہوں گے۔ تو جب کلام بغیر نیت کے بولا جائے گا تو صرف ان کو شامل ہوگا جن پر کامل طور پر بولا جا رہا تھا، اور ان کو شامل نہیں ہوگا جن پر فرد ناقص پایا جا رہا تھا۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھیں کہ یہاں کیا ہوا کہ کبھی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے نفس کلام میں لفظ کی دلالت کی وجہ سے۔ اس کی مثال یہ کہ جب کسی نے یہ کہا کل مملوک لی فہو حر، میرا ہر وہ مملوک جو میرا ہر وہ مملوک ہے جو میرا وہ کیا ہے؟ وہ آزاد ہے۔ کیا ہے؟ جو میرا مملوک ہے وہ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ کہہ رہے ہیں لم یعتق مخاطبہ، اس کے معتق غلام آزاد، مکاتب غلام آزاد۔ پہلے یہاں یہ سمجھ لیں مملوک ایک ہوتا ہے کامل، ایک ہوتا ہے مملوک ناقص۔ مملوک جب یہاں پر کل مملوک لی یہ کہا اس نے کہ میرا ہر وہ مملوک، تو کیا کہا تھا کہ بعض پر دلالت کیا ہوگی؟ تشدد کے ساتھ ہوگی، تو کلام کی دلالت کی وجہ سے وہ تو پہلے سے ہی ان پر حکم ثابت ہوگا، اور جن پر کم پائی جا رہی تھی ان پر بغیر نیت کے وہ شامل اس میں نہیں ہوں گے، بغیر نیت کے اس میں شامل جب تک نیت نہ کر لے وہ نکل جائیں گے اس سے۔ ایک ہوتا ہے خالص غلام اور ایک ہوتا ہے مکاتب غلام، صحیح ہے نہیں؟ تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں کہ مملوک کامل کون بنے گا؟ وہ غلام اور باندی بنیں گے جن پر آقا کو مل کے رقبہ کے ساتھ ساتھ مل کے تصرف بھی حاصل ہو۔ کیا ہو؟ مل کے رقبہ کے ساتھ مل کے تصرف بھی حاصل ہو، یعنی مل کے رقبہ یعنی اس غلام اور باندی میں غلامیت بھی ہو، اور مل کے تصرف یعنی اس کو مولا اس سے خدمت لے سکے، وطی بھی کر سکے۔ غلام ہے تو اس سے جو ہے اسے ہبہ بھی کر سکتا ہے، اسے بیچ بھی سکتا ہے، اس کو بولیں گے مملوک کامل۔ سمجھ آ گیا؟ مملوک کامل وہ غلام جس کے اندر آقا کو جو ہو کیا ہو؟ مل کے رقبہ بھی حاصل ہو اور مل کے تصرف بھی حاصل ہو۔ مل کے رقبہ یعنی غلام اور باندی میں غلامیت بھی موجود ہو اور ساتھ ہی ساتھ مل کے تصرف بھی حاصل ہو، یعنی آقا جو ہے اس کو کیا کر سکے؟ باندی ہے تو اس سے وطی بھی کر سکے، اور غلام ہے تو اس میں بیچ سکے یا ہبہ کر سکے۔ یہ ہوا مملوک کامل۔
اور ایک ہوتا ہے مکاتب اور مکاتبہ۔ مکاتب اور مکاتبہ وہ غلام اور باندی ہوتے ہیں جس کے مولا نے یہ کہہ دیا ہو اگر تو نے اتنا روپیہ مجھے دے دیا تو تو آزاد ہے۔ کیا ہے؟ وہ آزادی چاہ رہا تھا اپنی، تو کہہ رہے ہیں کہ آقا نے کہہ دیا اگر تو نے مجھے 10,000 روپے دے دیے تو آزاد ہے۔ اور غلام اور باندی نے کیا رضامندی اپنی ظاہر کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے میں 10,000 روپے دوں گا، معاملہ کیا ہو گیا؟ تسلیم ہو گیا۔ اور اس معاملے کو کیا کہتے ہیں؟ عقد کتابت کہتے ہیں، اور جو اس میں دیا جائے وہ بدل کتابت ہو گیا۔ ایسا غلام مکاتب اور مکاتبہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ غلامیت اور رقیت بدرجہ تام ہوتی ہے۔ غلامیت رقیت تو تام ہوتی ہے ان کے اندر، لیکن ملکیت ناقص ہوتی ہے ان کے اندر۔ ملکیت کیا ہوتی ہے؟ وہاں کیا ہوا؟ وہاں دو ہی کیا ہے؟ مملوک کامل کون بنے گا؟ جس کے اندر آقا کو ملکیت بھی تام حاصل ہو اور غلامیت بھی حاصل ہو، ملکیت بھی ہو اور غلامیت ہو۔ اور مکاتب میں کیا ہوتا ہے؟ آقا کو صرف کیا ہوتی ہے اس کے اندر؟ رقیت ہوتی ہے، غلامیت، لیکن ملکیت اس کے اندر پورے طور پر اس کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کی کیا ہے؟ رقیت کامل کیوں رقیت اور کامل ہوتی ہے اور تام؟ رقیت کامل ہوتی ہے جس کا زائل ہونا یقینی نہ ہو۔ رقیت کامل کب ہوتی ہے؟ کہلاتی ہے جس کا زائل ہونا یقینی نہ ہو، زائل ہونا یقینی نہ ہو۔ اور مکاتب اور مکاتبہ کی آزادی یقینی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے جیسے مان لیے بدلے کتابت کر لیا آقا سے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 5,000 10,000 روپے نہ کما سکے، عاجز ہو گئے دینے سے آقا کو، تو پھر وہ کیا خالص غلام بن گئے؟ تو ان کی آزادی یقینی نہیں ہے۔ تو ان کے اندر رقیت کیا ہے؟ ناقص ہے۔ رقیت کامل اور تام ہے، اور ملکیت کیا ہے ان کے اندر؟ ناقص ہے۔ اور رقیت تام اور کامل کب کہلاتی ہے؟ رقیت کامل کب کہلاتی ہے؟ جس کا آزاد ہونا یقینی نہ ہو، یقینی نہ ہو، جس کا آزاد ہونا یقینی نہ ہو۔ اور یہ مکاتب اور مکاتبہ نے اگر بعض آقا سے کر لیا تو ان کے اندر ممکن ہے کہ یہ دوبارہ سے عاجز ہو جائیں دینے سے، اور پھر دوبارہ سے خالص غلام بن جائیں۔ تو مکاتب اور مکاتبہ میں رقیت کیا ہوتی ہے؟ کامل ہوتی ہے، ملکیت ناقص ہوتی ہے۔ اور خالص مملوک کون بنتا ہے؟ جس کے اندر ملکیت بھی تام ہو اور رقیت بھی تام ہو۔ مکاتب اور مکاتبہ میں آقا کی ملکیت ناقص ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ملکیت اس کے اندر ناقص ہوتی ہے۔ کیسے؟ عقد کتابت کے بعد مولا ان میں تصرف نہیں کر سکتا، واندیہ سے وطی نہیں کر سکتا۔ مکاتب غلام ہے، اس کو بیچ نہیں سکتا، مکاتب غلام ہے، اس کو ہبہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اگر ملکیت تام ہوتی تو اس کو بیچ بھی سکتا تھا، اس کو ہبہ بھی کر سکتا تھا۔ سمجھ آ گیا نہیں؟ تو مکاتب کے اندر رقیت تام ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رقیت کو تام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کی جو ہے آزادی یقینی نہ ہو، اور ان کی آزادی یقینی نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کب عاجز ہو جائیں یہ پیسہ دینے سے۔ اور ان کے اندر ملکیت کیا ہوتی ہے؟ تام نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ آقا بدلے کتابت کے بعد ان کے اندر نہ تصرف کر سکتا ہے، نہ انہیں بیچ سکتا ہے، نہ ہبہ کر سکتا ہے۔ اتنا ہو گیا۔ اس کے بعد مکاتب اور مکاتبہ میں، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، مکاتب اور مکاتبہ میں رقیت تام ہوتی ہے، ملکیت ناقص ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے دوسرا غلام، کون سا؟ کامل، جس کے اندر ملکیت تام ہوتی ہے، اور مدبر اور ام ولد آ گئے۔ اب مدبر اور ام ولد یہ بھی سمجھ لیں، تب جا کے مسئلے آئیں کلیئر۔ مدبر اور ام ولد، مدبر کسے کہتے ہیں؟ مدبر وہ غلام اور باندی کہلاتے ہیں جس کو مولا نے یہ کہہ دیا ہو کہ تو میرے نزدیک میرے مرنے کے بعد آزاد ہے۔ مدبر کسے کہیں گے؟ جس کو آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے، اس کے اندر ملکیت تو کامل ہے لیکن رقیت اس کے اندر ناقص ہے۔ کیسے ہوا؟ ملکیت اس کے اندر کیا ہے؟ کامل ہے کہ اس میں تصرف کر سکتا ہے، باندی ہے مدبر، اسے ام ولد بنا سکتا ہے، مدبر غلام ہے اس سے خدمت لے سکتا ہے، لیکن اس کے اندر رقیت کیا ہے؟ ناقص ہے۔ کیا ہے رقیت؟
ناقص ہے کہ ان کی آزادی یقینی ہے. ارے ان کی آزادی یقینی ہے کہ آقا مرے گا آزاد ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ آقا مرے گا ان کی آزادی یقینی ہے، بدل مکاتب میں یقینی نہیں تھی. تو علامت کیا ہے رقیت کے کامل اور ناقص ہونے کی؟ کہ یہ ہے کہ اگر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بعد آزاد نہ ہو سکے، تو جو آزاد نہ ہو سکے اس کی آزادی ناقص ہوگی، رقیت ناقص ہوگی. اور ان کی رقیت کیا ہے؟ کامل ہے. ان کے اندر ملکیت کامل ہے اور رقیت ناقص ہے ان کے اندر. کیوں؟ ان کی آزادی یقینی ہے کہ بادشاہ جیسے ہی مرے گا ویسے ان کو آزادی حاصل ہو جائے گی، رقیت ناقص ہو گئی. صحیح ہے نہیں؟ اور ام ولد کسے کہتے ہیں؟ ام ولد وہ باندھی جسے مولا نے وتی کی اور اس کے نتیجے میں کوئی لڑکا پیدا ہو گیا. اچھا لڑکا پیدا ہو جائے گا تو وہ اپنی جو ماں کو بھی کیا کر دے گا؟ آزاد کر دے گا. اب کہتے ہیں کہ باندھی ام ولد وہ جس سے نتیجے میں لڑکا جنے. اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ اس کے اندر ملکیت تام ہے اور رقیت ناقص ہے. اس کے اندر ملکیت تام ہے، رقیت ناقص ہے. ملکیت تام ہے کہ اس میں تصرف کر رہا ہے آقا، وتی کر رہا ہے اس سے، لیکن رقیت ناقص ہے. کیوں؟ کیونکہ مرنے کے بعد یہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا یہ اپنی ماں کو بھی آزاد کرا دے گا. صحیح ہے نہیں؟ یا بادشاہ مرے گا، آقا مرے گا تب بھی آزاد ہو جائیں گے. تو حاصل کیا نکلا؟ ان کے اندر دو چیزیں نکل کے آئیں، رقیت اور ملکیت. مکاتب کے اندر ملکیت ناقص ہے، رقیت کامل ہے. دو پوائنٹ یاد رکھ لیں پھر مسئلہ حل ہوتا ہے. مکاتب کے اندر رقیت ناقص ہے، کامل ہے، اور غلامیت ملکیت جو ہے ناقص ہے. صحیح ہے؟ ملکیت ناقص ہے اور رقیت تام ہے. اور دوسرے ام ولد و مدبر، ان کے اندر جو ہے ملکیت تام ہے، رقیت ناقص ہے. اور ناقص ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ رقیت مکاتب کے اندر ناقص تام اس لیے ہے کہ وہ انہوں نے کیا ہے؟ اس کی آزادی یقینی نہیں ہے. اور ان کے اندر ناقص ایسے ہے کہ ان کی آزادی یقینی ہے کہ آقا کے مرنے کے بعد یا آزاد ہو جائیں گے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد ام ولد. سمجھ آیا نہیں؟ اب یہاں پر سمجھے مسئلے کو. جب کسی نے یہ کہا کل مملوک لی، میرا ہر وہ غلام جو میرا مملوک ہے وہ آزاد ہے، یہ مملوک کامل طور پر کس پر صادق آئے گا؟ ملکیت جہاں جس پر ناقص تام آئے گی وہ آزاد ہوگا، لہذا مکاتب آزاد نہیں ہوں گے. یہاں کیوں؟ مکاتب کے اندر یہاں ملکیت تام نہیں ہے، ام ولد و مدبر کے اندر ملکیت تام تھی. تو یہاں نفس کلام کی دلالت کی وجہ سے کل مملوک کیا ہے؟ من کل وجہ، پورے طور پر جو مملوک ہو. اور مملوک جو ہے مکاتب مملوک نہیں ہے. ہوا کیا؟ اس کے اندر کیا ہوئی؟ ملکیت ناقص ہوئی؟ نہیں ہوئی؟ ملکیت ناقص تھی اس کے اندر. جب ملکیت ناقص ہو گئی تو اس اعتبار سے مملوک کا لفظ اس پر صادق نہیں آئے گا، لہٰذا وہ اس آزاد ہونے میں شامل نہیں ہوگا. ہاں مگر جب نیت کر لے تو آزادی میں شامل ہوگا. اب دیکھ لیں اس کو. والثانی قد تترک الحقیقت بدلالت فی نفس الکلام، دوسری صورت یہ ہے کہ کبھی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے نفس کلام میں لفظ کی دلالت کی وجہ سے. مثال ہو، اس کی مثال یہ اذا قال کل مملوک لی فهو حر، جب کہا کہ ہر میرا وہ مملوک ہے جو وہ آزاد ہے، لم یعتق مکاتب، تو اس کے مکاتب غلام آزاد نہیں ہوں گے. ولا من اعتق ولا من اعتق بعدہ، اسی طرح وہ بھی آزاد نہیں ہوں گے جس کے بعد حصے کو اس نے آزاد کر دیا ہو. امام اعظم کے نزدیک بعد حصے کو آزاد کر دیا تو اس کی ملکیت آدھے حصے میں ناقص رہ گئی تو مملوک کا پورا لفظ اس پہ صادق نہیں آیا. کیونکہ جو آزاد ہو گیا آدھا حصہ تو وہ کوشش کرے گا اس آدھے کو بھی آزاد کراؤں میں. 10,000 روپے اس نے کہا تھا کہ میں دوں گا، تو میں 5,000 دے دیا تو آدھی آزادی مل گئی اسے. اب 5,000 کے لیے وہ اور کوشش کرے گا تو آقا کا لفظ جو کل مملوک کا لفظ اس پہ صادق نہیں آئے گا. اسی طرح وہ بھی آزاد نہیں ہوگا جس کا بعد حصہ آزاد ہو گیا. الا اذا نوى دخولهم، مگر جب قائل ان کے داخل ہونے کی بھی نیت کر لے. کیونکہ یہ تو دلال نفس کلام کی وجہ سے اس میں داخل نہیں تھے، لیکن ہاں جب نیت کر لے گا تب داخل ہوں گے. یہ ہے عام طور پر کہ جو چیز داخل نہیں ہوتی اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہوتی ہے. صحیح ہے نہیں؟ جو چیز داخل نہیں ہوتی نیت کرنا ضروری ہوتی ہے. تو جب قائل ان کے بھی نیت کر لے، کن کی بھی؟ مکاتب کی
اور بعض جس کا حصہ آزاد ہو گیا اس کی بھی نیت کر لے کہ ہاں یہ بھی کیا ہے، ان کو بھی میں آزاد کرتا ہوں، تب یہ داخل ہوں گے اور یہ آزاد ہوں گے، ورنہ آزاد نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ لأن لفظ المملوک مطلق یتناول المملوک من کل وجہ، اس لیے کہ لفظ مملوک کل مملوکن میں، اس لیے کہ لفظ مملوک یہ مطلق ہے جو شامل ہوتا ہے اس مملوک کو من کل وجہ، جو پورے طور پر مملوک ہو، کیا ہو؟ پورے طور پر مملوک ہو۔ والمکاتب لیس بمملوک من کل وجہ، اور مکاتب پورے طور پر مملوک، وہ بتا دیے مملوک پورے طور پر۔ ولہذا لم یجوز تصرف فی، اسی وجہ سے آقا کے لیے اس میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا یحل له وطی المکاتبہ، اسی وجہ سے آقا کا، مولا کا مکاتبہ باندی سے وطی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بدل کتابت اس نے کر لیا ہے، تو یہ اپنے، اس لیے اس کے لیے تصرف کرنا، وطی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں یہاں پر اس کی دلیل اور دے رہا ہے کہ اس کے اندر ملکیت ناقص ہے، ملکیت ناقص ہے۔ اگر زوجین میں سے کوئی اپنے دوسرے کا جو ہے وہ مالک بن جائے تو نکاح فاسد ہو جاتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی کسی کا مالک بن جائے تو وہ نکاح فاسد ہو جاتا ہے۔ مکاتب نے اپنے مولا کی بیٹی سے شادی کر لی، مکاتب نے اپنے مولا کی بیٹی سے شادی کر لی، اور اس کے بعد مولا مر گیا، اور وہ جو ہی وارث بن گئی اپنے مولا کی ساری ملکیت کی، اور اسی میں آیا مکاتب بھی مل گیا اسے، اسی میں مکاتب بھی ملا۔ کہہ رہے ہیں یہاں پر نکاح فاسد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کل مملوک میں یہ داخل نہیں ہے، اس کے اندر ملکیت ناقص ہے۔ اگر ہاں یہی جو اس صورت بن جائے، اس صورت میں کب یہ غلام جو ہے عاجز ہو جائے، کہہ دے کہاں سے لاؤں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، نہیں دے سکتا میں، پھر سے میں غلام بن جاتا ہوں، تو اب نکاح فاسد ہو جائے، اب یہ خالص غلام میں بن گیا۔ سمجھا کہ نہیں؟ کیوں یہ نکاح فاسد ہوا تھا؟ کیونکہ اس کے اندر ملکیت کیا تھی؟ ناقص تھی۔ لیکن اگر ہاں ایسی صورت اختیار کر جائے کہ وہ عاجز ہو جائے، کہے بھائی میں جو ہے مملوک مکاتب نہیں رہنا چاہتا، مجھ سے نہیں ہو پا رہا، تو پھر وہ جیسے ہی بنے گا خالص غلام تو نکاح کیا ہو جائے گا؟ فاسد ہو جائے گا۔ یہی کہہ رہے ہیں وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمُكَاتَبُ بِنْتَ مَوْلَاهُ، اگر مکاتب نے اپنی مولا کی بیٹی سے شادی کر لی، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى، پھر مولا مر گیا، وَوَرِثَتُ الْبِنْتُ، اور لڑکی کیا ہوئی؟ اس مکاتب کی وارث ہوئی، لم یفسد النکاح، نکاح کیا ہوگا؟ فاسد نہیں ہوگا۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، اور جب مکاتب من کل وجہ پورے طور پر مملوک نہیں ہے، لا يدخل تحت لفظ المملوک المطلق، جب یہ پورے طور پر مملوک نہیں ہے تو یہ لفظ مطلق مملوک کے تحت داخل بھی نہیں ہوگا۔ مطلق جب المطلق یجری علی اطلاقی، مطلق جب بولا جاتا ہے یطلق علی فرد الکامل، فرد کامل پر بولا جاتا ہے، تو کل مملوک جب بولا گیا مطلق تو فرد کامل وہ غلام بنے گا جس کے اندر ملکیت بھی تام ہو، اور اس کے اندر ملکیت تام نہیں دی، تو کہہ رہے ہیں جب مملوک بولا جائے پورے طور پر تو لا يدخل المکاتب، تو مکاتب داخل نہیں ہوگا لفظ مملوک کے، مطلق لفظ مملوک کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ ہاں کون داخل ہوگا؟ مدبر اور ام ولد ہوگا۔ کیوں؟ کیا ہے؟ ان کے اندر ملکیت تام ہے۔ ہاں ایک آگے آئے گا کہ اگر کوئی کفارے میں ادا کرنا چاہے، کفارے میں ادا کرنا چاہے غلام کو، تو کون سے غلام کو آزاد کرے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مکاتب کو آزاد کرے گا، مدبر اور ام ولد کو آزاد نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں ضروری ہوتا ہے رقیت تام ہونا، وہاں رقیت تام ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جس کے اندر رقیت تام ہوگی تو وہ آزاد ہوگا، جس کے اندر ملکیت تام ہوگی وہ آزاد نہیں ہوگا۔ چلے اتنا ہی رہنے، اتنا سمجھ میں آ گیا۔ انشاءاللہ اب اس کی بحث کل بھی چلتی رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔